بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے اصول عملیہ میں ہے، اور اصول عملیہ میں بھی پھر ہماری گفتگو استصحاب کے بارے میں تھی۔ استصحاب کے کئی سارے ادلہ تھے، ان میں سے عمدہ دلیل اخبار تھی، تو ان اخبار کو انہوں نے پیش کیا جن میں کچھ غایت حتیٰ کے ذریعے بیان کی گئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث جن میں غایت بیان کی گئی ہے، ان میں جو ہے قاعدہ یقین پر بھی یہ دلالت کر سکتی ہیں اور استصحاب پر بھی دلالت کر سکتی ہیں، اور یہ ہم علم اصول میں پڑھ چکے ہیں۔ استعمال لفظ فی اکثر من معنی ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں پر ایک ہی مرتبہ آپ اس سے قاعدہ یقین بھی مراد لے رہے ہیں، قاعدہ استصحاب بھی مراد لے رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمیں اعتراض ہے۔ تو اس اعتراض کے جواب کے حوالے سے مصنف صاحب گویا کہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں پر مختلف قسم کے اعتراض اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اس کی استصحاب کی طرف جو ہے کیا ہے زیادہ ظہور ہے، یہ استصحاب پر جو ہے کیا دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ حکم وضعی اور حکم تکلیفی کے بحث میں جاتے ہیں کہ آیا استصحاب والے یہ ادلہ حکم واقعی اور حکم تکلیفی اور حکم وضعی دونوں کو شامل ہیں یا نہیں۔ پھر حکم وضعی کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ احکام خمسہ کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں وہ احکام وضعی ہیں، مثلا وجوب، حرمت، استحباب، کراہت اور اباحہ۔ بعض کہتے نہیں، وہ حکم جو حکم تکلیفی سے نکلتا ہے وہ حکم وضعی ہے، مثلا اقیم الصلاۃ، نماز واجب ہے۔ اب اس سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے، کہتے ہیں یہ صحیح ہے، تو یہ صحت حکم وضعی ہے۔ بعض کہتے ہیں مثلا بھائی میں نے نماز پڑھی، رکوع بھول گیا، کہتے ہیں یہ نماز باطل، یہ بطلان حکم وضعی ہے۔ تو اس حکم وضعی کے دائرے کو بعض علماء کرام نے محدود کیا ہے اور بعض نے جو ہے کیا اس کو وسیع کر دیا ہے۔ تو ابھی ہم بسم اللہ کر کے عبارت پڑھتے ہیں۔ مخفی نہیں ہے، انہو بے تحقیق شان یہ ہے، لا یلزم علی ذالک، لازم نہیں آتا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حدیث کا صدر دلالت کرتا ہے حکم واقعی پر، اور حدیث کی جو ہے جناب و آخر وہ دلالت کرتی استصحاب پر۔ تو یلزم کا فاعل بتائیں، استعمال لفظ فی معنیین، ایک لفظ کا استعمال کرنا دو معنوں میں، اصلاً یہ لازم نہیں آتا ہے۔ خوب، کیوں لازم نہیں آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے، لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ لازم نہیں آتا ہے۔ ہاں، اگر آپ دونوں ایک کٹھا مراد لیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایک حدیث ایک ہی وقت میں دونوں پر دلالت کرتی ہے، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو معنوں میں استعمال کی گئی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر استصحاب میں جو ہے کیا ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے جب ہم اس کو جو ہے کیا ہے جناب معلوم طہارت سابقہ کو مد نظر رکھیں۔ وَإِنَّمَا يَلْزَمْ، بتحقیق یہ استعمال لفظ فی معنیین لازم آتا ہے، لو جعلت الغایت، اگر قرار دیا جائے غایت کو مع کونہا من حدود الموضوع، جبکہ یہ غایت موضوع کے حدود میں سے ہے، وقیودہ، اور موضوع کے قیود میں سے ہے، خوب غایتاً لاستمرار حکم ہی، تاکہ اس موضوع کا حکم جو ہے کیا ہے چل سکے، جاری رہ سکے، لیدل، تاکہ یہ حدیث دلالت کرے علی القاعدۃ، قاعدہ طہارت پر اور قاعدہ حل پر۔ کل شین لک طاہر والی حدیث طہارت پر اور ہر چیز تیرے لیے حلال ہے حتی تعرف الحرام و حرمت پر۔ والاستصحاب معاً، ہاں اگر دونوں پر ایک ساتھ دلالت کرے
تو پھر آپ کا جو ہے کیا ہے وہ اعتراض ہو سکتا ہے، اور پھر آپ جو ہے کیا ہے یہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی دونوں پر جو ہے کیا ہے یہ ساتھ دلالت نہیں کرتی ہے، ہم صرف کسی ایک چیز پر اس کو دلالت کراتے ہیں۔ من غیر تعرض، ہم اس حدیث میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، لبیان الحکم الواقعی للاشیاء، کہ اشیاء کا حکم واقعی کیا ہوتا ہے اصلاً، یعنی بالکل حکم واقعی کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ وضو ہے جبکہ یہ بات واضح ہے کیا کہ جناب ظہور مثل کل شیء حلال، مثل کی وجہ سے میں کلے پڑھ رہا ہوں، ویسے تو کل شیء تھا کہ بھائی ظہور رکھتا ہے اس قسم کا جملہ کہ کل شیء حلال یا کل شیء طاہر، فی انہ کس چیز میں ظہور رکھتا ہے، فی انہ لبیان حکم الاشیاء، کہ بھائی یہ جو حکم ہے حلیت اور طہارت والا یہ اشیاء کا حکم بتا رہا ہے بعناوین حل اولیہ، عناوین اولیہ کے ساتھ، نہ یہ کہ مشکوک کے عنوان سے۔ وہکذا، اور اسی طریقے سے الماء کلہ طاہر، یہ جو جملہ تھا کہ پانی سب کا سب وہ طاہر ہے، یہ بھی ظاہراً جو ہے کیا ہے پانی بے عنوان پانی کا حکم بتا رہا ہے، نہیں یہ کہ مشکوک طہارت اور نجاست ہو۔ وظہور الغایت، اور غایت ظہور رکھتے حتی تعلم یا حتی تعرف فی کون حدا للحکم، کہ بھائی یہ حد ہے کس کے لیے، اس حکم کے لیے۔ وہ حکم کیا تھا، طہارت، یا وہ حکم کیا تھا، حلیت، لا لموضوع ہی، اس حکم کے موضوع کے لیے یہ نہیں ہے، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ مخفی نہیں ہے کہ یہ قید حکم ہے، قید موضوع نہیں ہے۔ فتأمل جیداً، آپ اچھے طریقے سے اس بات پر جو ہے کیا ہے وہ غور اور فکر کریں۔ تو تأمل کی بات ہو گئی، پھر کہتے ہیں ولا یذہب، آپ سے یہ بات جا نہ پائے، یعنی یہ جانی نہیں چاہیے، یہ آپ سے جو ہے دور نہیں ہونی چاہیے۔ انہو بذمیمت عدم القول بالفصل، جب ہم ذمیمہ کریں گے کہ کوئی تیسرا قول نہیں ہے، بھائی یہ حدیث یا قاعدے پہ دلالت کرتے یا استصحاب پر، قطعاً یہ تو بات پکی ہے ہو، بین الحلیت و طہارت، یا وہ چیز حلال ہے یا حرام، یا وہ چیز پاک ہے یا ناپاک، وہ بین سائر الاحکام، یا دوسرے احکام جو کہ تکلیفی یا وضعیہ ہیں، لأم دلیل، پھر یہ دلیل جو ہے کیا ہے عام ہو جائے گی، وتم، اور یہ تام ہو جائے گی کہ بھائی استصحاب حجت ہے ان دو حکموں میں۔ دوسرے حکموں میں اگر آپ کہیں گے نہیں ہے تو ہم کہیں گے نہیں عمومیت رکھتا ہے۔ ثم لا یخفا، پھر آپ پر مخفی نہیں رہنا چاہیے، ان ذیل موثقت عمار، عمار صاحب کی جو روایت تھی اس کے ذیل میں کیا تھا، وہ فَإِذَا عَلِمْتَ، جب تم جان لو کہ وہاں پر کوئی بھی نجاست نہیں ہے کو، وَمَا لَمْ تَعْلَمْ، اور جس کے بارے میں بھی تمہیں علم نہیں ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكَ، پھر اس میں تجھ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یؤید، یہ بھی تائید کرتی ہے، مستظہرنا منہا، اس بات کی جو ہم نے اس موثقہ سے ظاہر کی ہے، جو ہم اس سے سمجھے ہیں، وہ کیا ہے، من کون الحکم المغیّہ، بتحقیق کہ یہ جو حکم مغیّہ ہے کل شیء طاہر، واقعیاً یہ واقعی ہے، ثابتاً لشیء، اور یہ اس چیز کے لیے ثابت ہے، بے عنوان ہی، خود اس چیز کے عنوان سے، لا ظاہریاً، یہ حکم ظاہری نہیں ہے، ثابتاً لہو، جو ثابت ہوتا ہے کسی چیز کے لیے، بما ہوا مشتبہ، اس لحاظ سے کہ وہ چیز مشتبہ ہے، لظہور ہی فی انہ متفرع، اس لیے کہ یہ مشکوک والی صورت ظہور رکھتی ہے، فی انہ متفرع علی الغایت وحدہا، کہ یہ صرف غایت کی جو ہے کہ فرع بنتی ہے، وانہ، اور یہ ذیل بیان لہا، یہ بھی اسی غایت کو بیان کرتی ہے، اکیلی غایت کو، منطوقہا و مفہومہا، یعنی اس روایت کا منطوق بھی اسی ظاہر کو دلالت کرتا ہے اور مفہوم بھی،
لا लहा, ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जनाब ये गायत को भी बयान करता है, अल मुगैया, और मुगैया को भी बयान करता है, कमा ला यखफा अलल मुतअम्मिल, जैसे कि ये बात मुतअम्मिल पर जो है क्या है वो मख्फी नहीं है। इन्नक, फिर बेतहकीक तू, इज़ा हक़क़त, जब तूने तहकीक की, मा तलौना अलैका, वैसे तो तलौना तिलावत की माना में है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे जो चीज़ हम तुम पर बयान कर चुके हैं कि इस्तिसाब मुतलकन हुज्जत है, मिम्मा हुवा मफादुल अखबार, जो चीज़ अखबार का मफाद, हम उर्दू वाले मफाद कहते हैं, वैसे इसको मुफाद पढ़ना चाहिए, क्योंकि अफाद युफीदो से इसमें फ़ाइल मुफीद होगा और इसमें मफूल मुफाद होगा। फला हाजत, फिर कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ी इतालतिल कलाम, कि हम खामखा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करें, फ़ी बयान साइरिल अक़वाल, दूसरे अक़वाल के बारे में, व नक़ज़ वल इब्राम, फिर किसी कौल पर हम एतराज़ करें, वल इब्राम, फिर किसी कौल के एतराज़ का जवाब दें, फ़ीमा ज़ुकिर लहा मिनल इस्तिदलाल, जो उन अक़वाल के लिए इस्तिदलाल बयान किए गया है। वला बअस, और कोई एतराज़ नहीं है, बिसर्फ़ ही, अभी हम अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ें, इला तहक़ीक़ हालिल वज़अ, कि आपके सामने वज़अ की हालत की तहक़ीक़ पेश करें कि हुक्म वज़ई कहते किसे हैं और वो कैसे वजूद में आता है। व इन्नहु, और बेतहक़ीक़ ये जो वज़अ वाली बात है, हुक्मुन मुस्तक़िल्लुन, आया ये मुस्तकिल हुक्म है, बिलजअल, इसको भी मसलन शारे बनाता है, का तकलीफ़, जैसे हुक्म तकलीफ़ी को भी शारे बनाता है, हुक्म तकलीफ़ी मुस्तकिल होता है। और या हम यूं कहें कि जनाब ये हुक्म तकलीफ़ी की तरह नहीं है, बल्कि ये जो है क्या है जनाब ताबे है और मुंतज़ होता है किसी और से, और मुंतज़ उन अन हो, या ये वज़ई मुंतज़ होता है उसी अहकाम तकलीफ़ी से। खूब, या यूँ कहें वह ताब उन लहू, या ये हुक्म वज़ई ताबे है हुक्म तकलीफ़ी के, फिल जअल, जअल में, औ फ़ी है तफसील, या इस हुक्म वज़ई में तफसील है, वो हत्ता यज़हर हालो, यहाँ तक ज़ाहिर हो जाए हाल और हकीकत, मा ज़ुकिर हा होना, जो यहाँ पर ज़िक्र किया गया है, बैन तकलीफ़ वल वज़अ, कि क्या फ़र्क है तकलीफ़ और वज़अ में, मिन तफसील, जो तफसील है। और नकूल, फिर हम कहते हैं, व बिल्लाहिल इस्तानतो, और अल्लाह से ही हम मदद मांगते हैं। तो अब उसकी तफसील इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।